دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ نگران مرکزی مجلس شورا کا UK کا پہلا دورہ شروع۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ امیر اہل سنت کی خواہش کا اظہار بزبان نگران پاکستان۔ یا اللہ صحابہ و اہل بیت کے فضائل پر رکن شورا کا بیان۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ شوبز سے تعلق رکھنے والوں کا مدنی حلقہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں۔ یا اللہ منبع علم و نور کے مناروں کا احوال۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ مدنی چینل کے ناظرین، مبلغ دعوت اسلامی نگران مرکزی مجلس شورا کی UK آمد ہوئی ہے اور آپ کا خصوصی پیکج جو ہے تیار ہے، آپ کو اپنی ٹی وی سکرینز پر بھی نظر آ رہا ہوگا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یاد کو آپ نے ایک بار پھر دہرایا جب آپ کی UK ایئرپورٹ آمد کا سلسلہ ہوا۔ اسلامی بھائیوں نے پرتپاک انداز میں آپ کا استقبال کیا۔ نگران مرکزی مجلس شورا اسلامی بھائیوں سے گلے ملتے ہوئے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ کی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقعت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت۔ نگران کی آمد، نگران کی آمد،
برمنگم ایئرپورٹ پر سے باہر ہم حاضر ہو چکے ہیں اور ابھی فیضان مدینہ برمنگم کی طرف انشاءاللہ ہمارا سفر ہوگا انشاءاللہ، اور ہم نیت کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے ہر وقت پیش کرتے رہیں۔ آپ کا جوش، آپ کی محبت سب اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ حقیقت سے بچتے ہوئے اپنی زبان، آنکھ وغیرہ کی حفاظت کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے مواقع پر پیر کی یاد آتی ہے، جو پیر صاحب ساتھ ہوتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے پیر و مرشید کے خون پسینے سے سینچی میں تیرے دعوت اسلامی کو ہم انشاءاللہ آگے ساتھ Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you very much. I am honored that and I've been informed that Aji Maulana Imran Saab is coming to the UK and he's coming to the Waltham Forest Islamic Association Masjid on Lee Bridge Road on the 1st of December on Sunday. Inshallah it will be a beautiful gathering, and inshallah as I have been invited, I will be there as well. So I urge all brothers to come and visit and to hear the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa barik wasallam, and obviously inshallah I will see you on Sunday. Thank you very much. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک خواہش کہ دعوت اسلامی کے اجیروں کو علاج کی سہولت فراہم کی جائے، یہ فرمایا مبلغ دعوت اسلامی و نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے سردار آباد پنجاب پاکستان میں مجلس علاج کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرماتے ہوئے۔ مزید آپ نے کیا فرمایا، آپ بھی دیکھیے۔ دعوت اسلامی کے بہت سارے شعبہ جات میں مجلس علاج کا ایک شعبہ بھی بنایا گیا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی خواہش ہے کہ دعوت اسلامی کے جو اجیر اسلامی بھائی ان کا علاج کروایا جائے۔ جو اسلامی بہنیں اجیر ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو بھی اجیر۔ اور مجلس علاج کی تنظیمی ترکیب یہ کی گئی ہے کہ کابینات سطح پر ذمہ دار بنانے کا طے ہوا اور بنے بھی ہوئے۔ پاکستان سطح پر 14 رکنی مجلس اور ہمارے سید شاکر اس کے نگران مجلس ہیں، رکن شورا حاجی امین ہیں۔ تو اس میں جو بھی اجیر اسلامی بھائی ہیں جن کو 12 ماہ ہو جاتے ہیں جارے پر، اس کی تفصیلات تیار کی جاتی ہیں، ان کے پھر وہ علاج کارڈ بنائے جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ بعض عطاری ڈاکٹر، سنی ڈاکٹر، اہل محبت ڈاکٹر جو ہیں وہ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، اور بہت سارے ماشاءاللہ اہل محبت، اہل مخیر حضرات جو ہیں وہ اس میں علاج کی مد میں مدد بھی کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم غریبوں کی خیر خواہی کرنا سیکھ جائیں۔ غریبوں سے محبت کرنا سنت انبیاء ہے۔ الحمدللہ عز و جل لاکھوں لاکھ روپے علاج کی مد میں خرچ ہو رہے ہیں، اور مزید بھی ہماری مجلس کرنا چاہتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عالم دین کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ قادری کابینہ ہٹ ہزاری چیٹاگانگ بنگلہ دیش چلتے ہیں، جہاں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے جامعہ ودودیہ سنیہ ہٹ ہزاری میں پرنسپل حضرت مولانا سید حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کی۔ رکن شورا کے انداز سے آپ بھی سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ دا
जाग है दावत इस्लामी तुम नाम होए जा अल्लाह हर दोया ए मन हो बेशार जोते है दावत इस्लामी तुम नाम होए जा। अल्लाह किन लोगों को नापसंद फरमाता है? मुबल्लिग दावत इस्लामी और रुकन शूरा ने बहरिया टाउन मरकज़ुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान में होने वाले शख्सियात इज्तिमा में ये बयान फरमाया। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने इस इज्तिमा में शिरकत की। सलातो सलाम पर इज्तिमा का इख्तिताम हुआ। बहरिया टाउन चलते हैं। दुनिया भर में जाऊंगा, सुन्नतें फैलाऊंगा। दुनिया भर में जाऊंगा, सुन्नतें फैलाऊंगा। शहनशाह खुशखिसाल पै करे हुस्नो जमाल, दाफ़े रंजो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बेमिसाल, बीबी आमिना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ वजल मुतकब्बिरीन यानी मगरूरों और इतरा कर चलने वालों को नापसंद फरमाता है। सुनिए मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, तकब्बुर करने वाले को क़यामत के दिन कैसी जिल्लत और रुसवाई होगी। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, क़यामत के दिन मुतकब्बिरीन तकब्बुर करने वाले, प्राउडी, उनको चींटियों की शक्ल में लाया जाएगा। हैं? चींटियों की शक्ल में लाया जाएगा। हर जानिब से उन पर जिल्लत तारी होगी। उन्हें जहन्नम के बौलस नामी कैद खाने की तरफ हांका जाएगा और बहुत बड़ी आग उन्हें अपनी लपेट में लेकर उन पर गालिब आ जाएगी। उन्हें तैनतुल खबाल यानी जहन्नमियों का पीप पिलाया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको तकब्बुर की आफत से नजात अता फरमाए। दुनिया भर में जाऊंगा, सुन्नतें फैलाऊंगा। दुनिया भर में जाऊंगा, सुन्नतें फैलाऊंगा। कहिए दुनिया भर में जाऊंगा, सुन्नतें फैलाऊंगा। चीन हो या बांग्लादेश या के हिंदुस्तान है, मुर्शिद के फरमान पर जान भी कुर्बान है। हज़रत मौलाना साहिबजादा खुर्शीद अहमद कादरी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, आप खतीब जामा मस्जिद मोहम्मद अरुल हसनैन करीमैन और सजादा नशीन हैं। आस्ताना आलिया कादरिया नक्शबंदिया नोर शरीफ मुजफ्फराबाद कश्मीर पाकिस्तान के आपने हसनैन करीमैन मस्जिद इस्लामाबाद पाकिस्तान में होने वाले सुन्नतों भरे इज्तिमा के बाद मदनी चैनल को अपने तासुरात दिए, जहां रुकने शूरा ने सुन्नतों भरा बयान फरमाते हुए सहाबाए कराम और अहले बैते अतहार के फ़ज़ाइल बयान किए। इस इज्तिमा में उलमाए कराम और दीगर इस्लामी भाइयों ने भी शिरकत की। मदनी चैनल के नाजरीन, ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर भी नज़र आ रहे हैं। शख्सियात इज्तिमा का इनेकाद हसनैन करीमैन मस्जिद इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ और इसमें उलमाए कराम और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों ने एक बड़ी तादाद में शिरकत की। मदनी चैनल को अपने तासुरात भी दिए हैं। इंशाअल्लाह इसके बाद तासुरात भी आप देखेंगे। इनको अपना वजीर कहा, इसे कहते थे अली तू मेरा भी मौला, कायनात के मौला। हज़रत अली मुर्तज़ा ने कहा कैसे तुमने ये कहा? मैंने अल्लाह के हबीब की ज़बान से सुना, मन तुम मौला अली मौला, जिसका मैं मौला उसके अली भी मौला है। अली हुजूर तो कायनात के मौला है। मैं इस गे गुजरे दौर में, मादा परस्ती के दौर में, फैशन के दौर में सुन्नतों की अहया करने वाले और नौजवानों को, बुजुर्गों को रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से रोशनास कराने वाले, और जिनका मिशन सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि अपना ताल्लुक़
مدینے والے آقا سے جوڑ لو اور انہی کے در پر جھک جاؤ اور ان کے غلام بن جاؤ اور ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو۔ وہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا الحاج محمد الیاس عطار قادری مدظ اللہ العالی ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا احیاء کیا۔ اللہ رب کائنات انہیں دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور سب سے بڑا کارنامہ کہ جگہ جگہ مدارس قائم کر رہے ہیں۔ ہمیں ان سے دلی عقیدت ہے، محبت ہے، پیار ہے کہ وہ مدارس کا قیام کر رہے ہیں، پوری دنیا میں مدارس کا جال بچھا دیا ہے، اور یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں جہاں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اور اسی طرح سے علامہ صاحب نے مدنی چینل کا جو قیام کیا، ہم انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ آج تک سنیوں کا اس طرح کا چینل کوئی بھی نہیں تھا۔ اللہ رب کائنات اس چینل کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ تربیتی مدنی پھول مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے مدنی مرکز فیضان مدینہ اوکاڑا پنجاب پاکستان میں مدرسۃ المدینہ کے ناظمین اور مدرسین کے تربیتی اجتماع میں دیے۔ آخر میں مکتبۃ المدینہ کے رسائل بھی تحفے میں پیش کیے۔ بڑھتے ہیں اوکاڑا کی جانب۔ ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے جیسے کہ علم ہی ہوگا، آج مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے جس میں انشاءاللہ عز و جل عمرے کی ٹکٹ کی قراندازی بھی ہوگی۔ اس سلسلے میں انتظامات اور تیاریاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں جاری ہیں۔ ہم چلتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی جانب، جہاں یہ اسلامی بھائی عمرے کے ٹکٹ کی قراندازی کے خواہش مند اپنے انتظامات اور تیاریوں میں، مدنی مذاکرے کی تیاریوں میں مصروفیت کا سلسلہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور یہ مدنی مذاکرہ بالخصوص اس مدنی مذاکرے میں وقت مناسب پر انشاءاللہ عز و جل مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاً و تعظیمہ میں حاضری کے حوالے سے، عمرے کی ٹکٹ کے حوالے سے جو ہے وہ قراندازی کا سلسلہ بھی ہوگا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کے سے انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ہم کچھ گفتگو بھی کریں گے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں یہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور رکن شورا ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل رکن شورا سے مزید تفصیل سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے، اور جہاں بے شمار عاشقان رسول علم دین کے مدنی پھول چننے کے لیے تشریف لاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اور خوب برکتیں حاصل کرتے ہیں، وہاں گزشتہ دنوں سے دنیا کے مختلف ممالک سے ہمارے دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے اسلامی بھائیوں نے جہاں ان عاشقان رسول کی حوصلہ افزائی کی، اور الحمدللہ مدینہ منورہ کی حاضری کے حوالے سے ٹکٹس کی جو ترکیب بنائی گئی ہے، تو اس میں اس بار بھی الحمدللہ ہماری مجلس کو عمرے کے ٹکٹ جو ہے وہ حاصل ہوئے، اور آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی بھائی جو ہے وہ آ چکے ہیں اور یہاں پر اپنے جو ہے وہ ٹوکن جو ہے وہ جمع کرا رہے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل 9 بجے جو ہے اس سلسلے کو جو ہے وہ ختم کیا جائے گا، اور 9 بجے کے بعد مدنی مذاکرے میں ان باکسز کو مطلب کھولا جائے گا، اور اس میں سے جو ہے وہ کوپن جو ہے وہ نکالے جائیں گے،
اور جیسا کہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی موجودگی میں بھی ہم نے یہ انداز اختیار کیا تھا کہ ابتداً جو ہے وہ 12 کوپن جو ہے وہ نکالے جاتے ہیں اور پھر ان میں سے جو ہے وہ 1 کوپن جو ہے وہ ٹکٹ کے طور پر وہ ہے جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ 9 بجے تک کا وقت ہے ہمارے پاس, یعنی جو خواہشمند جو شرکت کرنے والے اسلامی بھائی ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں, یہ گویا کہ ابھی ان کے پاس کم و بیش 1 گھنٹہ ہے, تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی آپ اور باب المدینہ کراچی پاکستان کے بھی اسلامی بھائیوں کو آپ دعوت فرما دیجئے, دعوت دے دیجئے کہ جلدی جلدی تشریف لے آئیں اور اس مدنی مذاکرے میں شرکت فرمائیں. جیسا کہ 7:30 بجے عموماً باب المدینہ میں جماعت عشاء ہے, تو عشاء کے بعد بھی اگر قافلے روانہ ہوتے ہیں تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ 8:30 بجے تک ان کی آمد و رفت کا سلسلہ رہتا ہے. تو یوں مطلب یہ 9 بجے کا ایک مناسب ایسا وقت ہے کہ جس میں بآسانی جو ہے وہ علاقے سے اسلام بھائی وہ حاضر ہو سکتے ہیں, اور مدنی مذاکرہ جو کہ اپنی خوب برکتیں لٹاتا ہے, اور دنیا بھر میں عاشقان رسول جو ہے وہ اس سلسلے کا خوب انتظار بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیرہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب. شعبے سے تعلق رکھنے والوں کا مدنی حلقہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہوا, جس میں رکن شورا نے بھی شرکت فرمائی. مناظر پیش خدمت ہیں. اسی ماحول میں ادنا کو آلہ کر دیا دیکھو, اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو, اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے, جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے, انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو, انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو. ہر شخص نے اس دنیا سے جانا ہے. پاک سہروردی کابینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف پنجاب پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے حلقہ نگران محمد ارشد عطاری کے والد صاحب کی نماز جنازہ پڑھائی. نیز نگران پاک حنفی کابینہ نے مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں محمد بشیر احمد عطاری کے بچوں کے ماموں محمد عارف حسین عطاری کی نماز جنازہ پڑھائی. قبر پر فاتحہ اور تلقین کا سلسلہ ہوا. اپنی قبر کو یاد کرتے ہوئے یہ مناظر ملاحظہ کیجیے. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا, جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا. 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا, 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا. 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین, جب کبھی نماز جنازہ میں شرکت کا موقع ملے تو ان تمام چیزوں میں بھی ممکنہ صورت میں وقت میسر ہو تو ضرور شرکت فرمایا کیجئے. بالخصوص جیسے کہ نماز جنازہ میں آپ کی شرکت ہوئی تو نماز جنازہ کے بعد صفے وغیرہ توڑ کر دعا ہوتی ہے, اس دعا میں شرکت کیجئے. میت کو کندھا دیجئے. قبرستان میں آداب کے ساتھ تدفین وغیرہ میں شرکت کو ہو سکے تو اپنے لیے باعث اجر و ثواب سمجھتے ہوئے اچھی نیتوں کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیے. قبر پر مٹی, فاتحہ خوانی, تلقین کرنا اور
قبر پر اذان دینا، یہ سب کچھ جو ہے اس میں شرکت فرما کر ڈھیروں اجر و ثواب حاصل کیجئے۔ تلقین کی فضیلت انشاءاللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے کتاچر سے بیان کی جائے گی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے مدنی وصیت نامہ، اس میں تلقین کی جو فضیلت بیان فرماتے ہیں اس میں یہ بھی ہے، طبرانی شریف کے حوالے سے فضیلت بیان کی گئی کہ تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ مرحوم کا نام اس کی ماں کے نام کے ساتھ لیا جائے، اسے مخاطب کیا جائے۔ تو حدیث شریف میں جو فضیلت بیان ہوئی وہ انشاءاللہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب کسی کو تلقین کی جاتی ہے تو منکر نکیر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ چلو ہم اس کے پاس کیا آئیں جسے لوگ اس کی حجت سکھا چکے۔ اس پر کسی نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر مرحوم یعنی میت کی ماں کا نام معلوم نہ ہو تو کیا کرے؟ تو ارشاد فرمایا کہ حوا کی طرف نسبت کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کر کے، یعنی یا فلاں بن حوا، اس طرح سے اسے مخاطب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جنازے میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائے۔ بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب۔ کشمیر پاکستان کی سرسبز وادیوں سے ایک مدنی خبر پیش خدمت ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے جامعۃ المدینہ کے طلباء کو مدنی پھول اور تحائف عطا فرمائے۔ نیز جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں نگران اتاری کابینہ نے طلباء کی ذہن سازی فرمائی اور ان سے ملاقات کی۔ منبع علم و نور کے ان میناروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا، دیکھو انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو۔ والد کے ایصال ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کروائی گئیں اور مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن دیا جب نگران کابینہ نے پاک حامدی کابینہ لطیفہ آباد نمبر 4 زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی فیاض رضا اتاری باپو اور ذیشان اتاری المدنی باپو کے والد سید فرقان باپو کے انتقال پر ان کے گھر جا کر تعزیت کی۔ ملاحظہ کیجیے۔ خطا تو درگزر کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے۔ ہم بھی مدنی چینل سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، یہ کہا ضیاء کوٹ سیالکوٹ پنجاب پاکستان میں شیخ ظہیر جو چیمبر آف کامرس کے ممبر ہیں۔ مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیتے ہوئے مزید کیا کہا آپ بھی دیکھیے۔ مدنی چینل دیکھنے کا اتفاق ہوا، اس میں بڑے بھائی صاحب کا حضرت صاحب کا بھی بیان سنا، جو معلومات اس ایج میں بھی نہیں تھی، کافی حالات و واقعات پتہ چلے، اور میں نے سوچا کہ یہ جو ہے نا مجھے ضرور اپنے بچوں کو بھی کنونس کرنا چاہیے اس چینل کے اوپر، اور الحمدللہ یہ سلسلہ اس طرح جو ہے نا میرے گھر میں شروع ہوا۔ زیادہ نہیں، میں یہی کہوں گا آپ کو کہ روز کے آپ 20 منٹ اپنے وقف کر لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ 20 منٹ جو ہے نا آپ کو 20 گھنٹوں میں منتقل کر دے گا، کہ اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہماری اصل زندگی کا مقصد جو ہے نا وہ ہماری دین سے اٹیچمنٹ ہے، یہی سچائی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔
مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا علم بلند کرنے کی نیت سے باب المدینہ کراچی پاکستان کے ایئرپورٹ سے عاشقان رسول کینیا کے لیے روانہ ہوئے۔ عاشقان رسول کی روانگی آپ بھی دیکھیے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ عالیہ نے ہمیں مدنی مقصد عطا فرمایا۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ I must strive to reform myself and people of the entire world. Inshallah Azza wa Jal. مدنی مقصد کے جذبے کے تحت دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ ایسٹ افریقہ کینیا کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ we are going to Nairobi, Kenya, انشاءاللہ۔ آپ سے بھی میری مدنی التجا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے شہر میں رہتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں خوب سفر کیجئے اور ثواب کا عظیم خزانہ حاصل کیجئے۔ آپ تمام اسلامی بھائیوں سے بھی میری مدنی التجا ہے، آپ بھی اپنا قیمتی وقت ضرور دیجئے، راہ خدا عز و جل میں سفر کیجئے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے۔ مدنی چینل اور مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیے۔ چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے عظمتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ زیر تعمیر مدنی مرکز فیضان مدینہ کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ، تعمیراتی مٹیریل کا معیار بڑھانے، جلد تکمیل کا ذہن دینے کے لیے نگران پاک حسنی کابینہ نے باغ عطار یعنی کالا باغ پنجاب پاکستان میں فیضان مدینہ کا دورہ کیا۔ کالا باغ کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب سے کچھ دیر بعد مدنی چینل پر آپ ملاحظہ کریں گے مدنی مذاکرہ براہ راست، جس میں بذریعہ قرآن اندازی عمرے کا ٹکٹ بھی تقسیم کیا جائے گا، جبکہ کل بروز اتوار دوپہر 2 بجے ڈربن ساؤتھ افریقہ میں ہونے والا نگران شورا کا سنتوں بھرا ریکارڈڈ بیان، جس کا موضوع ہے بے پردگی اور بے حیائی، آپ مدنی چینل پر ملاحظہ کر سکیں گے۔ کل دوپہر 2 بجے آپ بھی ان سلسلوں کو دیکھنے کی نیت کیجئے اور دوسروں کو دعوت دے کر ڈھیروں اجر و ثواب کمائیے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے نیا سال کے موضوع پر ایک نئی وی سی ڈی کا اجرا کیا ہے۔ اس وی سی ڈی کا پرومو ملاحظہ کیجئے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام شعبہ مکتبۃ المدینہ دربار امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ملنے والے مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ زیر سایہ امت کے علم دین میں اضافے کی احسن نیت کے ساتھ مختلف اسلامی موضوعات کی ڈی وی ڈیز اور سی ڈیز جاری کرتا رہتا ہے۔ اسی خوشاسائی میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے علم و حکمت سے سجے مدنی مذاکرے کی وی سی ڈی بنام نیا سال کا اجرا کر چکا ہے، جس میں عاشقان رسول کے لیے موجود ہے نیا سال کیسا گزارا جائے، اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں وقت بسر ہونا چاہیے۔ ہماری جو نوجوان نسل ہے اور خاص طور پہ جو نئی پود ہے وہ نئے سال کو اپنے انداز میں مناتے ہیں،
ہیں، جبکہ جو ہماری اسلامی تعلیمات ہیں اس کے مطابق نئے سال کو منانے کے کچھ اور طریقے ہیں عبادت وغیرہ کے، اور ہمارا جو اسلامی سال ہے وہ یکم محرم سے شروع ہوتا ہے، قربانی سے شروع ہوتا ہے اور قربانی پہ ختم ہوتا ہے۔ ہمارے اسلامی ممالک میں جب اتنی بری حالتیں ہو گئی ہیں تو باہر ملکوں میں کیا نہیں ہوتا ہوگا، اور جب پورے 12 بجیں گے تو میں کھڑا ہو جاؤں گا اور مدینہ شریف طرف منہ کر لوں گا اور سب تصور مان کر صلاۃ و سلام پڑھوں گا۔ اس وقت ہم بیٹھ کر مدنی چینل پر یہ حضرت صاحب پروگرام دیکھ رہے ہیں، پروگرام کی برکت سے ہمارے اس علاقے کے اندر جو ہونی چاہیے اب تک ہر سال جو فائرنگیں ہوتی ہیں اس دفعہ وہ بالکل نہیں ہوئی۔ یہ VCD عاشقان رسول اپنے مکتبۃ المدینہ کی قریبی شاخ سے 25 روپے ہدیہ پر بآسانی حاصل کریں، اپنے عزیز دوست احباب کو تحفتاً دیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن